اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے براہ راست پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ دوسری طرف دوسرے مہمان تھے، اور اس ساتھ ہمارے جو اس وقت مہمان ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہے، نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز یوتھ کے جو پریزیڈنٹ ہیں، اور بہت کچھ ہے، لیکن یہ نہیں ہے عہدوں سے کوئی ان کا سروکار نہیں ہوتا۔ یہ کام کو جو ہے دیکھتے ہیں، کسی بھی جماعت کا کوئی بندہ اچھا کام کرے، اس میں اتنی ضرورت ہے کہ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا تعلق جو ہے وہ میڈیا سے بھی ہے، اور ان کا تعلق پاکستان میں ایک میڈیا کلب کے یہ سرپرست بھی ہیں، تو اس حوالے بہت حوالوں سے ان سے تعلق بنتا ہے۔ تو ان کا نام ہے میاں منشا۔ آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ۔ جی شکریہ راہد صاحب، آپ کو اور آپ کے تمام لسنر کو، سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میاں منشا، موسم بہت اچھا ہے، آپ کام پہ بزی بھی رہتے ہیں، بچوں کو بھی آپ بڑا ٹائم دیتے ہیں، اور زیادہ تو جو ڈنمارک کی لوکل سیاست کی طرف، لوکل سیاسی جماعتوں کی طرف، تنظیمات کی طرف، اور جو ڈنمارک کے آنے والے الیکشن ہیں اس کی طرف بھی آپ توجہ دیتے ہیں، تو موسم کے لحاظ سے آپ کیا کہیں گے، اور سیاسی موسم کے لحاظ سے؟ جی راہد صاحب، موسم تو آج بہت اچھا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ منڈے ٹو فرائیڈے ہم بیزی ہوتے ہیں کام پہ، آگے پیچھے تو 2 دن ہی ہوتے ہیں، ویکینڈ بچوں کے لیے جو رکھا ہوتا ہے، تو اس میں بھی کوئی فنکشن وغیرہ آ جاتے ہیں، ضروری جانا پڑتا ہے، کہیں میٹنگ آ جاتی ہے جانا پڑتا ہے، کو بلاتے ہیں تو جانا پڑتا ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ان 2 دنوں میں زیادہ ٹائم بچوں کو دیں، اس لیے موسم تو بہت اچھا ہے۔ اور جو سیاسی موسم ہے وہ راہد صاحب، میں آپ سے 4-5 منٹ لوں گا، میں نے نا ایک بات کرنی ہے، میرے سے لوگ اتفاق کریں یا اتفاق نہ کریں، میں جو بات کر رہا ہوں یہ بات حقیقت ہے اور سچی بات ہے۔ اب کسی کو کڑوی لگتی ہے، کوئی کسی نظریے سے دیکھتا ہے، تو یہ سیاسی جو گرما گرمی ہے، سیاسی موسم کی گرمی، میں اس کے بارے میں ایسا بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں 2-3 منٹ 4 منٹ لے سکتا ہوں اس کے اوپر؟ جی میاں صاحب، بات کریں۔ اچھا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں خود بھی آپ کو پتہ پوسٹ گریجویٹ بندہ ہوں، میں کبھی کسی کے بارے میں نیگیٹیوٹی بات نہیں کرتا ہوں، میں غلط بات نہیں کرتا ہوں۔ سیاسی جماعت سے وابستگی، سیاسی جماعت سے محبت، کسی لیڈر سے محبت آپ کا حق ہے، آپ کا رائٹ ہے، لیکن صبح شام ادارہ آپ کی بات کے اوپر، اور جو بڑے بڑے یہاں پر آ کے صحافی بولتے ہیں کہ ہمیں ڈنمارک کی سیاست کے اوپر بات کرنی چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی جنریشن کو ڈنمارک کی سیاست سکھانی چاہیے، پاکستان کی سیاست کو اس سے دور رکھنا چاہیے، وہ پاکستان تک رکھنا چاہیے، ہمارے خلاف بڑے بڑے سخت قوانین بن رہے ہیں، ہمارے خلاف لا پاس ہو رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہمارے زیادہ بندے پارلیمنٹ میں جائیں، زیادہ بندے کمون میں جائیں۔ یہ بہت اچھی لگتی ہیں باتیں سننے میں، لیکن 2 دن پہلے مجھے اس بات کو ایسے لگا کہ لوگوں کے چہرے، منافقت لوگوں کے ڈبل چہرے، اور یہ مجھے لگا کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے بچے ڈنمارک کی سیاست میں آئیں، ہمارے خلاف جو قوانین بنتے ہیں ہم ان کے خلاف آواز اٹھا سکے کمون میں یا پارلیمنٹ میں۔ یہ لوگ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں، صرف میٹھا میٹھا بن کے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ بات کرتے ہیں۔ بات کرنے میں اور پریکٹیکل چیزوں میں فرق ہے۔ اب یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کا میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں۔ 2 دن پہلے ایمبیسی آف ڈنمارک نے ایک تصویر لگائی جس میں ملک سکندر صدیق صاحب وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں۔ نہ وہ سکندر نے تصویر لگائی، نہ وہ کسی مسلم لیگ نون کے بندے نے لگائی، نہ وہ کسی جماعت میں لگائی، وہ لگائی ایمبیسی آف پاکستان نے، کیونکہ وہ ایکس پارلیمنٹیرین ہیں۔ اگر وہ جا کے وزیر اعظم سے ملتے ہیں ڈنمارک کے حق کے لیے یا ڈنمارک میں رہنے والے لوگوں کے لیے، اگر کسی بھی چیز کے لیے وہ بات کرتے ہیں تو یہ خوشی کی بات ہونی چاہیے تھی، لیکن انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، میں نے وہ چہرے بھی دیکھے جو بڑے بڑے صحافی بنے پھرتے ہیں ایمبیسی کے سامنے جا کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی وہ میں نے منافقت، وہ میں نے جیلس پن، وہ سڑیل پن، وہ اتنی گندی گندی باتیں وہ پوسٹ پہ شیئر کی ہوئی ہیں کہ دیکھیں گے جی جب وہ ووٹ مانگنے آئے گا، دیکھیں گے جی اب وہ ایسے۔ مجھے سمجھ نہیں لگتی، ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ سکندر اگر وزیر اعظم پاکستان جو موجودہ وزیر اعظم ان سے ملا ہے، اس میں کیا تکلیف والی بات ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو فتنہ فساد لوگ ہیں، انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا راہد صاحب، میں ہمیشہ ہر پارٹی کی عزت کرتا ہوں، میرے لیے عمران خان بھی ایک لیڈر ہے، میرے لیے جو بندہ
پاکستانی خدمت کرتا ہے وہ ایک لیڈر ہے. میں نے کبھی کسی کے بارے میں غلط بات نہیں کی, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری ایمبیسی کے سامنے جا کر نعرے لگوا دیے فوج کے خلاف, اور وہ جو لوگ افغانی ہمارے خلاف کام کرتے تھے انہوں نے ان کا ہاتھ بٹایا. آج ان کے چہرے عیاں ہیں, باہر ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. یہ اب ایک شخص کے لیے پاکستان کو داؤ پہ لگا سکتے ہیں, ایک شخص کے لیے وہ شخص ان کی اہمیت ہے, چاہے وہ صحیح ہو غلط ہو, لیکن پاکستان ان کی اہمیت نہیں ہے. اور دوسری طرف اپنی جنریشن کو, اپنے آپ کو یہ بدلنا نہیں چاہتے, یہاں کی سیاست سکھانا نہیں چاہتے. جب خود ان کے اندر اتنی آگ ہے, خود ان کے اندر منافقت ہے, خود ان کے اندر اتنی وہ جیلس پن ہے, تو اپنے بچوں کو ڈنمارک کی سیاست کو کیا سکھائیں گے؟ حالانکہ اس کے اندر کوئی لفظ نہیں لکھا ہوا تھا, کسی پارٹی کا نام نہیں لکھا ہوا تھا. ایسا میں ان چہروں کو دیکھتا ہوں جو بڑے بڑے یہاں پر نام ہاتھ پڑھے لکھے لوگ ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں, ان کو دیکھتا ہوں, ان کی تحریر پڑھتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ان کی ذہنیت کہاں چلی گئی. یہ کہاں کے پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ یہ کہاں بچوں کو ڈنمارک کی سیاست سکھانا چاہتے ہیں؟ یہ صرف لفظی سیاست سکھانا چاہتے ہیں. ان کے اندر آج بھی وہ پاکستان کے بارے میں جو سیاست کوٹ کر بھری گئی ہے, منافقت بھری گئی ہے, جو ان کے اندر وہ بدل نہیں سکتے. پوزیٹیوٹی لینے کی بجائے نیگیٹیوٹی لے لی. اگر وہ یہ سکندر کو بیان دیتا کسی پارٹی کے بارے میں تو رائے بنتی تھی کہ آپ اپنا حق ادا کریں, اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں, لیکن اس نے تو یہ پیچھے بھی نہیں لگائی, اس نے کچھ ایسی بات نہیں کی. ابھی یہ وقت ابھی ان کو بعد میں یاد آئیں گے جب اسکندر پارلیمنٹ میں تھا. میں ایک بات کروں ایسا, یہاں پر اسکندر پارلیمنٹ میں تھا تو پی ٹی آئی کے وزیر آئے یہاں پر, تو وہی اسکندر تھا جس نے ان کو لے کے جا کے ڈینش پارلیمنٹرین سے ملاقاتیں کروائی, ڈینش وزیروں سے ان کی ملاقاتیں کروائی. تب تو کسی نے اعتراض نہیں کیا. ہم بھی مسلم لیگی تھے, ہم نے تو اعتراض نہیں کیا کہ پوزیٹیوٹی بات ہے, ہمارا وزیر آیا چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہو, اس میں کون سی وہ غلط بات کی, اچھی بات ہے. اسکندر ان کے ساتھ گھوم رہا ہے, ان کو چیزیں دکھا رہا ہے, پارلیمنٹ دکھا رہا ہے, اٹس اے گڈ, اچھا سائن ہے, ہم کیوں غصہ کریں. بات یہ ہے کہ ان کا دماغ اتنا سکڑ چکا ہے, اتنا دماغ ان کا کام ہی نہیں کرتا. ان باتوں کو پوزیٹیو لینے کے بجائے نیگیٹو لیتے ہیں. ایک تصویر کے اوپر اتنا واویلا مچایا ہوا ہے, اور وہ بات کرتے ہیں ڈینش سے سیاست کی, بات کرتے ہیں ہمارے یہاں کے حقوق کی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے دماغ کا علاج کرائیں, اپنا علاج کروائیں, پھر سیاست کی بات کریں, ڈنمارک کی سیاست کی. کم از کم پاکستانی سیاست کی جو بات کر رہے ہیں وہ کریں, لیکن ڈنمارک کی سیاست ان کے منہ سے اچھی نہیں لگتی. ایک تصویر کے اوپر آپ نے ڈنمارک کی سیاست کو داؤ پہ لگا دیا. اچھا, ایک بندہ ہے, اس کے اندر وہ کیا, اس نے مجھ سے ووٹ لیا تھا, اب ووٹ لینے آگا تو میں اس کے اندر سے پوچھوں گا. دیکھو اب وہ جو ووٹ لے کے جب وہ پارلیمنٹ کے اندر تھا تو اس نے کون سا اپنے لیے کام کیا. اس نے جب بھی آواز اٹھائی کشمیر کی, اس بندے نے کشمیر کی آواز اٹھائی, پارلیمنٹ کے اندر ہو پارلیمنٹ کے باہر ہو, انہیں ہمارے حقوق کی آواز اٹھائی. یہ باتیں چھپی نہیں ہیں. ایسا باتیں سچی ہیں. میری اسکندر سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے, میرے لیے سب آپ اہم لوگ ہیں. لیکن میں بات کرنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس جو دائرے کے اندر موجود ہیں, جو ہمارے دائرے میں ہمارے دماغوں میں گھٹسا بھر دیا گیا, اس سے نکلیں باہر. ہم پوزیٹیوٹی لیں, نیگیٹیوٹی کو چھوڑیں. اگر کوئی بات سیاسی کرے تو اس کا جواب ضرور دیں. آپ کو حق ہے, آپ سیاسی جماعت کو فالو کر رہے ہیں, آپ لیڈر کو, لیکن ایک تصویر کے پیچھے اپنی ذہنیت کو کھول کے رکھ دیا. میں تو بہت سارے لوگوں کی ذہنیت سے اذاں ہو گیا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو محب وطن ہیں. میں تو مانتا ہی نہیں کہ محب وطن. اور دوسری بات, وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈینش پارلیمنٹ میں حصہ لینے والے, میں تو مانتا ہی نہیں. ڈینش سیاست کو جانتے ہیں, یہ بچوں کو لے کے آنا چاہتے ہیں. یہ بات رایا صاحب, میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں, 2-3 دن سے یہ تصویر شیئر کی جا رہی ہے آگے پیچھے. اس میں نہ اسکندر نے شیئر کی, نہ مسلم لیگ نون نے شیئر کی, نہ اس کے اوپر آگے پیچھے کوئی وجہ تھی. ایک بندہ جیسے رایا صاحب آپ ہیں, اگر چلو میں کہتا ہوں کہ اگر اسکندر ابھی جاتا, وزیر اعظم عمران خان ہوتے تو وہ ان سے ملتے, تو اس میں کیا برائی تھی؟ ایک ایکس پارلیمنٹ ہے, ہمارے ڈنمارک کا ایک پہچان ہے انسان, وہ جا کے ہمارے وزیر اعظم موجودہ وزیر اعظم ملتا ہے, تو اس میں کیا تکلیف والی بات ہے؟ ہمیں تو خوشی ہوتی. ہم تو جب وزیروں سے مل رہا تھا, ہمیں تب بھی خوشی ہو رہی تھی. ہمیں تو کوئی بات نہیں کی, کسی بندے نے کوئی بات نہیں کی. لیکن یہ کم ظرف جو ذہن کے مالک لوگ ہیں, انہوں نے تصویر کو لے کر ڈنمارک کی سیاست کے اندر اتنا ہلچل مچا دی, جیسے کہ اسکندر کی وجہ سے عمران خان جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. وہ بیچارہ گیا ہے, اس نے وزیر اعظم سے ملاقات, اس میں کیا غلط کیا ہے؟ تو مجھے ایسا بڑا دکھ ہوتا ہے. یہ باتیں کرتے ہیں ڈینش سیاست کی, مجھے نہیں لگتا کہ ڈینش سیاست کی ABC بھی اپنے بچوں کو سکھا سکے, کیونکہ وہ خود ہی اپنے دماغ کو فریش نہیں کر پائے, اور اپنے دماغ کو یہ سمجھ ہی نہیں سکے
کہ ہم نے ہماری سیاست کون سی ہے, ہم نے کہاں رہنا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں, سکھا کیا رہے ہیں. تو بات یہ ہے راجہ صاحب, یہ اگر چاہیں گے تو میں آپ کو جو اس پیج کے اوپر جو تصویر لگی تھی وہ شیئر بھی کر سکتا ہوں, اور لوگوں کے چہرے بھی یہاں کر سکتا ہوں کہ کس کس نے کیا کمنٹ کیے ہوئے ہیں, اور کمنٹ سے ظاہر ہوتا ہے اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. شاپ اگر دکان بند ہو نا راجہ صاحب, پتہ نہیں چلتا, جب دکان کھلتی پتہ چلتا ہے اس کے اندر کیا ہے. میں تو بہت سارے لوگوں کو ایسا مانتا تھا کہ یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, بڑے اچھے اچھے, لیکن جب میں نے تصویر کے نیچے ان کے بیان دیکھے, ان کے کمنٹ دیکھے بلا وجہ, تو مجھے دل ہی دکھ ہوا. تو میں ان کے بارے میں کتنی اچھی رائے رکھتا تھا, ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس تصویر کو پازیٹیو لینا ہے کہ نیگیٹو لینا ہے. آپ رکھیں محبت پی ٹی آئی سے, آپ رکھیں محبت مسلم لیگ سے, آپ رکھیں محبت کسی بھی پارٹی سے, لیکن خدا رہا ڈینش سیاست کو آگے رہنے دیں. اسی لیے تو آج تک ہمارے پارلیمنٹ نہیں بن سکے, اسی لیے تو آج تک ہم کامیاب نہیں ہو سکے. ہم نے منافقت رکھی ہے. ہم وہ میر جعفر صادق, ہم سب لوگ ہیں, ہم کھل کے کسی کا ساتھ دینا نہیں چاہتے, ہم کسی کو آگے بڑھتا برداشت نہیں کرنا چاہتے. کیوں؟ کیونکہ ہم شخصیت پسند لوگ ہیں, ہم ملک پسند لوگ ہے ہی نہیں. نہ ہم پاکستان کے پسند رکھتے ہیں, نہ ڈنمارک کو. ہم شخصیت پسند لوگ, ایک شخص کو پسند کرنے ہیں, اس کا رائٹ رانگ ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں. تو خدارا پڑھے لکھے لوگ ہیں, کبھی بھی کسی بھی چیز کے دو رخ ہوتے ہیں, ایک رخ دیکھ کے اپنے اندر کا ابھار مت نکالا کریں. ابھی ویٹ کریں, ابھی ٹائم لگے گا, ویٹ کریں. کوئی بیان آئے, کوئی بات آئے تو آپ بات کریں. یہ بات ہم لوگوں کو سمجھنی چاہیے. میں اس وقت جو باتیں کر رہا ہوں کسی کو اچھی لگے نہ لگیں, یہ باتیں وہ ہیں راجہ صاحب جو حقیقت کے اوپر مبنی ہیں. مجھے خود دکھ ہوا, میں نے اس لیے کہا کہ چلو میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں. کوئی بندہ کسی بھی جگہ جا کے کسی سے ملتا ہے, ہمارے وزیر اعظم سے ملتا ہے, ہمارے پاکستان کے کسی لیڈر سے ملتا ہے, کسی بھی عمران خان سے ملتا ہے, وہ بھی ہمارے لیڈر ہیں. اس میں آپ کو اتنی آگ بگھولا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ڈینش سیاست کو علیحدہ رہنے دیں, پاکستانی سیاست کو علیحدہ رہنے دیں, لفظوں تک نہیں حقیقت تک علیحدہ رہنے دیں. پہلے اپنے دماغ کو چینج کریں, اپنے آپ کو چینج کریں کہ لوگ کم از کم یہ بات سمجھ سکے کہ نہیں یار یہ سیاست دو علیحدہ علیحدہ سیاستیں ہیں. اب ایک تصویر کے بدلے ایسے ایسے الفاظ لکھے گئے تھے کہ ہمیں پتہ ہے جی یہ تو ہے ہی مسلم لیگ نون کا, ہمیں پتہ ہے یہ تو ہے ہی ایسا, یہ تو ہے ہی ایسا. اب دیکھیں ہمارے بچوں کی بات کرنے والا بندہ, اس کو ہم نے نشانے پہ رکھ لیا. تو بدقسمتی سے لوگ وہی ہیں راجہ صاحب, جو میں مثال بعد میں آپ کو سناؤں گا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو کہ کسی کو اپنے حق کے لیے لڑتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے اور چھتر کھانا پسند کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے خلاف قانون بنے, ہمارے خلاف ہو. ہم نے اسی لیے آج تک ڈنمارک کی سیاست میں کبھی بڑی کامیابی حاصل نہیں کی. جی راج صاحب. جی منشا, آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا, مجھے ان باتوں کا نہیں پتہ اتنے چیزوں کا. چلیں لوگ جو ہے وہ لکھتے ہیں, لیکن اس کی ایوریج آپ نکالیں نا, کتنے لوگوں نے, دیکھیں ہم کتنی آبادی ہے ہماری ڈنمارک میں, کتنے % لوگوں نے لکھا. جہاں تک کہ میری یادداشت کام کرتی ہے, اگر میں صحیح ہوں تو میرے پاس وہ تصاویر بھی ہوں گی کہ پارلیمنٹ میں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی, وہ وزیر اعظم پاکستان تھے, وہ اسٹیٹ کے وزیر اعظم تھے, تو ان کے ایک وزیر ہوتے تھے سائنس اور ٹیکنالوجی کے, یا پتہ نہیں کس کے تھے, وہ جہاں ڈنمارک تشریف لائے تو انہیں سکندر ہی پارلیمنٹ میں لے کر گیا تھا. سکندر ہی کے ساتھ وہ جو ہے اپنا پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پارلیمنٹ کے اندر موجود تھے, چائے پانی بھی وہاں پیا گیا, تو گپ شپ بھی وہاں چلی, پارلیمنٹ کو دکھایا بھی گیا. تو یہ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے. باقی رہ گیا سکندر, ڈیفینیٹ سکندر اگر اسٹیٹ میں ملا ہے پاکستان کے وزیر اعظم کو, وہ اسٹیٹ کے وزیر اعظم ہیں, تو ڈیفینیٹ ہماری امبیسی کو پتہ ہوگا. امبیسی نے جو اگر اپنی وال پہ لگایا ہے تو ڈیفینیٹ امبیسی نے ہی ملوایا. اگر وزیر اعظم وہ پاکستان ہے, وہ وزیر اعظم جو ہے وہ نون لیگ تو نہیں ہے, وہ وزیر اعظم پاکستان ہے. تو باقی جب سکندر نے پاکستان کا جو نام روشن کیا, ایک ڈینش پارلیمنٹیرین ہے, سابقہ پارلیمنٹ کے وہ ممبر ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا تھا کہ میرے والد محترم جو ہے مسلم لیگ نون کے نہیں تھے, وہ چیف آرگنائزر تھے. آج جو ہے وہ آپ کے چیف آرگنائزر جو ہے رحمت اللہ بیگ صاحب ہیں. رحمت اللہ بیگ صاحب نے پچھلے ہفتے ہی کہا ہے, اور ہمیں کہا ہے, آج انشاءاللہ اس پروگرام کو ہم پیش بھی کریں گے, کہ انہوں نے کہا کہ ملک سکندر صدیق کا مسلم لیگ نواز سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ڈینش سیاست کرتا ہے, وہ ڈینش سیاست کرتا ہے, اس کا مسلم لیگ نواز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ کے چیف آرگنائزر نے بیان دیا ہے. میں اس کے اوپر بالکل کہنا چاہتا ہوں, میری خود سکندر سے بات ہوئی ہے, لوگوں نے خود ساختہ بیان گڑھے ہوئے ہیں اپنے مطلب کے لیے, اپنی انا کے لیے. سکندر کو ووٹ نہیں دینا, لیکن انا یہ بنا لیتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ کا. اور اس نے کہا ہے کہ اگر میں نے کوئی مسلم لیگ کے لیے بات کہی ہے, یا میرا دیکھیں محبت رکھنی کسی پارٹی سے کوئی گناہ نہیں ہے. ان کے والد کو اللہ جوار رحمت میں جگہ, ان کی محبت تھی کسی پارٹی کے لیے تو وہ ٹھیک ہے. لیکن سکندر نے اگر جب پارلیمنٹ کا ممبر بنا, یہاں رہتے ہوئے اگر انہوں نے کوئی مسلم لیگ نے ان کے لیے کچھ کیا ہے تو بولیں.
اگر وہ انہیں ڈنمارک کی کمیونٹی کے لیے تو اس کا ساتھ دیں. ہمیں تو مجھے تو ان کے ذہنوں پہ افسوس ہوتا ہے. آپ نے جب بات کی کہ یہاں پر وہ وزیر آئے تھے, فواد چودھری صاحب تھے, میرے وہ رشتے دار لگتے ہیں, ان کا بڑے بھائی فوق چودھری میرے گھر میں رہ کے گئے ہیں, 8 دن میرے گھر میں رہ کے گئے ہیں. فوق چودھری جیلن کا ان کے پاس ٹکٹ تھا, کوئی بات نہیں, وہاں ہم مہمان نواز لوگ ہیں, وہ بڑے اچھے تھے. فوق چودھری صاحب بہت اچھے لوگ تھے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی راجا صاحب کہ جب وہ آئے تھے پارلیمنٹ کو لے کے گئے, وزیروں کو یہاں پر پارلیمنٹ نے ان کو منگایا, تب یہ جن کے دماغ کے کیڑے کہاں گئے تھے, تب یہ کیوں نہیں بولے اسکندر کے خلاف؟ کیونکہ مجھے ان کے دماغ پہ ترس آتا ہے کہ یہ لوگ سوچتے کیوں نہیں ہیں بات کرنے سے پہلے کہ ایک بندہ ہے وہ جو ڈنمارک کی سیاست کرتا ہے, ہم اس کو گھسیٹ کے کیوں پاکستانی سیاست میں لے کے جا رہے ہیں؟ نہ کہ اس نے ابھی تک کوئی بندہ ثابت کرے کہ اس نے کوئی ایسا بل پاس کروایا ہو مسلم لیگ نون کے لیے, یا ایسا کوئی ایسی کوئی چیز ایسی کر دی ہو جو ان کو تکلیف دے ہو, تو مجھے وہ بتا دے. وہ تو جب بھی کوئی بندہ بلاتا ہے, کشمیر کا مسئلہ ہوتا ہے, جب بھی آپ نے یہاں پر ہمارا برننگ کرانا کتنا مسئلہ رہا ہے, وہ ہر جگہ پہ موجود رہا. تو یہ پتہ نہیں کیا لوگ چاہتے ہیں, کس دماغ کے لوگ ہیں کوئی چند گنے چنے لوگ, اور کوئی بندے جا کے ایمبیسی کے سامنے اپنا بیان ایسے ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں جیسے وہ پوری دنیا میں ان کو سنا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں بڑی ویلیو ہوتی ہے. وہ بندے کو خدا کے لیکن منشا کوئی اگر جمہوری حق استعمال کرتا ہے تو جو لوگ ابھی لکھ رہے تھے انہیں جانا چاہیے تھا. اگر ایمبیسی کے سامنے گئے ہیں تو وہ سارے رضا مصطفیٰ کے ساتھ جاتے, اپنا بیان اس کے ساتھ وہاں ریکارڈ کرواتے. پر ایسا میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جمہوری حق استعمال نہ کریں, بالکل کریں. خدارا وہ دیکھیں جس میں پاکستان ایک نشانہ بن رہا ہے. پاکستان آپ نے احتجاج کرنا, آپ کریں, کتنے احتجاج کیے ہیں, کریں اور کریں. اگر وہ پاکستان کے فائدے کے لیے احتجاج ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے, آپ ضرور کریں, ہمیں بھی بلائیں, ہم بھی آئیں گے. لیکن جس احتجاج سے صرف پاکستان کی بدنامی کے علاوہ کچھ نہ ہو, پاکستان کی فورسز کے خلاف آپ احتجاج کر رہے ہیں, پاکستان کی, مجھے سمجھ نہیں لگتی ان چیزوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں جس میں ہمارا نقصان ہے. ہمارے یہاں پر بیٹھے ہوئے دوسرے جو لوگ ہیں جو 15 اگست کو جاتے ہیں, آگے پیچھے احتجاج کرتے ہیں, وہ لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, وہ تصویر اٹھا کے لگاتے ہیں, یہ دیکھیں یہی وہ پاکستانی ہیں جو خود جا کے پاکستان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ ان کو ہوش کے ناخن کب آئیں گے. ہمیں پاکستان سے محبت ہے تو ہمیں مکمل محبت ہونی چاہیے, ایک شخص سے محبت نہیں ہونی چاہیے, ہمیں پاکستان سے محبت ہونی چاہیے, نہ کہ ایک شخص کے لیے ہم پورے پاکستان کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں. اور اپنی چدراہٹ کے لیے, اپنی چمکاہٹ کے لیے ہم ایسے لکھ رہے ہوتے ہیں, ایسے بیان دے رہے ہوتے ہیں, ایسے کر رہے ہوتے ہیں, وہ چیزیں نوٹ ہوتی ہیں, وہ چیزیں لوگ دیکھتے ہیں, اس کا کتنا ذہن ہے پاکستان کے بارے میں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے بھی ظاہر ہے لوگ رابطہ کرتے ہیں, آپ کو لائیو سن رہے ہیں لوگ, تو میں ایک تحریر کرتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. دیکھیں آپ کی جماعت میں بھی لوگ سکندر کے بارے میں اسی طرح باتیں کہتے ہیں, اور آپ نے سب کے لیے کہا, کسی ایک بندے کے لیے کہا. میں چلیں انسان کے بعض دفعہ اچھے تعلقات رہتے ہیں, بہت ساری باتیں آف دی ریکارڈ بھی ہوتی ہیں, وہ مجھے شیئر بھی نہیں کرنی چاہیے, کہنی نہیں چاہیے, لیکن جو تحریر کی شکل میں ہوتی ہیں, جو مجھ سے ڈیمانڈ کی جاتی ہیں کہ یہ شیئر کریں, یہ ذرا سنیے گا. ان سے پوچھیں, مطلب سکندر سے پوچھیں, چونکہ مسلم لیگ ڈنمارک آپ کے باپ کی پارٹی ہے, آپ کی پشپنائی بھی کرتے ہیں, پاکستان مسلم لیگ ڈنمارک کا کیا مستقبل ہے, سیاسی نقاب پوشی ہے, تم بھی ایسے ہو. یہ سکندر کے بارے میں لکھا جا رہا ہے. رائے صاحب آپ یہی تحریر دیکھ لیں گے کہ مسلم لیگ نون کے بندے نے لکھی ہے, تو اب یہی تحریر اگر جو ابھی اس کے اوپر سکندر کے اوپر تنقید کرنے والے ہیں, اس کو اگر رکھ لیں کہ مسلم لیگ نون سے سکندر کا تعلق کوئی نہیں ہے, یہ بات واضح کر رہی ہے, اس بات کو ہی آگے رکھ لیں. چلو میں کہتا ہوں یہ مسلم لیگ نون کے کسی بندے نے تحریر لکھی, اس بات کا وعدہ رکھ لیں. اس کا مطلب ہے جو مسلم لیگ نون کا بندہ ہے وہ لکھ رہے ہیں کہ آپ مسلم لیگ نواز کی پشت پناہی کر رہے ہیں. نہیں, میری بات سنیں نا جی, وہ لکھ رہے ہیں کہ آپ مسلم لیگ نون کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. یہ مطلب کسی بھی طریقے سے مسلم لیگ نون کی آپ نہیں ہیں, آپ وہ حقدار نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے جب سکندر خود کہہ چکا ہے کہ میں مسلم لیگ نون سے میرا یہاں کی سیاست تعلق ہے, مسلم لیگ نون سے کوئی میرا تعلق نہیں ہے. ہاں اس نے اقرار کیا ہے, اور بات سچی ہے, ہم بھی کہتے ہیں کہ اس کے والد صاحب جو تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, وہ مسلم لیگ نون سے محبت رکھتے تھے. اب یہاں پر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو تب مسلم لیگ نون سے محبت رکھتے تھے, اب وہ تبدیل ہو کے دوسری پارٹیوں میں چلے گئے ہیں, دوسری پارٹیوں کے لوگ مسلم لیگ نون میں بھی آ گئے ہیں. تو وہ محبت رکھنا بری بات نہیں ہے, ہم کسی کو جکڑ نہیں سکتے, روک نہیں سکتے. آپ لوگ بھی رکھیں محبت, آپ بھی اپنی پارٹی سے محبت رکھیں, اپنے لیڈران سے محبت رکھیں, لیکن وہ کام مت کریں جس میں ڈنمارک میں رہنے والے پاکستانیوں کو نقصان ہو, پاکستان کا نام بدنام ہو, اور پاکستان کے لیے آپ کبھی پاکستانی آگے کھڑے نہ ہوں.
دیکھیں محبت رکھیں. ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں, ہم کبھی بھی نہیں کسی کو منع کر سکتے, نہ ہی ہم کرتے ہیں. رائے صاحب آپ بھی جانتے ہیں میں نے کبھی کسی کے بارے میں غلط بات نہیں کی, لیکن میں چاہتا ہوں ہمیشہ پازیٹیو ہونی چاہیے, ہمیشہ پازیٹیو رہیں. ہمارے آنے والے بچوں کا جو فیوچر ہے وہ مجھے ایسے نظر آ رہا ہے کہ جب والدین یہ کام کر رہے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ بچے کیا کام کر رہے ہوں گے, تو کیا سکھائیں گے ہم. پھر کہتے چونکہ ہیں ہم پاکستان کی سیاسی منشا چونکہ آپ ہاں نوجوان ہیں, پڑھے لکھے ہیں, آپ پروفیسر بھی غالباً آپ رہے, پنجاب یونیورسٹی کے آپ پڑھے ہوئے ہیں, اور آپ یوتھ ونگ کے جو ہے ہیڈ بھی ہیں, اور اپنا جو یہاں ڈنمارک میں مسلم لیگ یوتھ ہے, لیکن آپ اوپن مائنڈیڈ ہیں, آپ وہ کہتے ہیں نیرو مائنڈیڈ نہیں ہیں, نہ ہی آپ ذہنی مریض ہیں. آپ کی جماعت میں بھی جب آپ اپنی جماعت کے اندر بڑے پڑھے بڑے لکھے لوگ ہیں, بڑے اچھے باشعور ہیں, اچھی بات کرتے ہیں, لیکن وہ بھی جب ذہنی مریض بن جاتے ہیں تو پھر اس طرح کی تحریریں آپ کو ملیں گی. نہیں رائے صاحب یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, اور میں تو وہ بندہ ہوں جی, جب یہاں پر مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ بن رہی تھی تو میں نے بہت ساری چیزیں مسلم لیگ نون کے خلاف میں خلاف نہیں حق میں بات کہی تھی, تو مجھے تو اوپر سے یہ بھی آرڈر آ گیا تھا کہ آپ تو لگتے ہی نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کے ہیں, تو میں حق بات کہنے میں کبھی نہیں ڈرتا ہوں. دیکھیں میں ابھی آپ کو پتا کہ لاسٹ میں جو ڈنڈیور تھا میں جنرل سیکرٹری تھا, تو بہت ساری وجہ سے مجھے ظاہر بات ہے ہر بندے کی اپنی پسند ناپسند ہوتی ہے, تو مجھے کوئی بھی عہدہ نہیں چاہیے, مجھے عہدے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو رائٹ بات ہے چاہے وہ مسلم لیگ نون کے خلاف جا رہی ہے چاہے وہ کسی جماعت کے, میں تو بول دیتا ہوں جو مجھے نہیں اچھی لگتی جو پاکستان کے حق میں نہیں ہے وہ میں بول دیتا ہوں. بہت سارے لوگوں نے یہی میری جماعت کے سربراہان بہت تھے, انہوں نے مجھے بہت دفعہ میسج کیے, میل بھی مجھے لکھی کہ آپ جب بھی بولتے ہو جب بھی لکھتے ہو تو آپ مسلم لیگ نون کے حق میں نہیں لکھتے ہو. میں نے ان کو جواب بھی یہ دیا کہ میں لکھتا ہوں, میں رائٹ لکھتا ہوں, حق لکھتا ہوں, اور میں کسی کے لیے کسی کے اوپر کوئی نہ تو غلط لکھ سکتا ہوں نہ میں کہہ سکتا ہوں. آج بھی میں وہیں کھڑا ہوں کہ میری بات کو غصہ کریں گلا کریں, ٹھنڈے دماغ سوچیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے غلط کہا کہ صحیح کہا. آج میں یہ کہتا ہوں خدارہ پاکستان کے بارے میں سوچیں, خدارہ ڈنمارک کے جو قانون ہمارے خلاف بن رہے ہیں ان کے بارے میں سوچیں. ہمارے دماغوں میں اتنی زہر مت گھول دیں, ہمارے بچوں میں اتنی زیادہ مت گھول دیں, جو ہمارے لیڈر بننا چاہتے ہیں, جو ہماری بات آگے پارلیمنٹ میں قانون پہنچانا چاہتے ہیں, ہم ان کے خلاف پاکستان کی سیاست کو لے کے جنگ کی صورت میں اختیار کر گئے ہیں. تو یہ بات بالکل اچھی نہیں ہے, مجھے نہیں لگتا لیکن کہ ہم منشا قابل کامیاب ہو بات پائیں گے. اگر جمہوریت کی وہ کرتے ہیں تو اس وقت وہ فون کریں, آپ کو جواب دیں, آپ سے ڈیبیٹ کریں, پڑھی لکھی ڈیبیٹ کریں, جینٹل مین طریقے سے کریں. الفاظ لکھنے سے نہ ہی کچھ ہو جاتا ہے نہ ہی کسی کا کچھ بگڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ رائٹ ہے. دیکھیں وہ ایک پارلیمنٹیرین ہے ڈنمارک کے, وہ ڈینش ہیں, ڈینش شہری ہے, ڈنمارک کی حکومت کی طرف سے وہ نہیں گئے, لیکن وہ اپنا ایک ٹائٹل کی وجہ سے گئے ہیں. وہ ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں, اور پاکستان کے سابقہ وہ ڈنمارک کے ڈینش جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے ممبر رہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں اگر دیکھا جائے وہ تنگ نظری سے نہ دیکھیں کہ وہ تو ایک پاکستانیوں کے لیے ڈنمارک کے لیے بھی اچھی بات ہے. میں وہی بات کرنا چاہتا ہوں. ان لوگوں کو تب فخر ہو رہا تھا جب فواد چودھری صاحب پارلیمنٹیرین سے ملا رہے تھے, جب ان کو ریسیو کر رہے تھے, جب وزیروں سے ملا رہے تھے, جب میٹنگ کروا رہے تب ان کو فخر ہو رہا تھا, جب عمران خان سے ملنے جاتے تھے تب ان کو فخر تھا, تب وہ وزیر اعظم پاکستان کے تھے. ابھی پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں, ان سے ملتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. مجھے ان کے ڈبل مائنڈ کی, ٹو فیسز کی, یا جو ذہنی مریض ہیں ان کی سمجھ نہیں لگتی نا. تب خوش ہونا اب نہ خوش ہونا. اگر آپ کا مسئلہ وزیر اعظم سے ہے تو وزیر اعظم سے رکھیں, آپ پارٹی کے خلاف ہے تو پارٹی کے خلاف رکھیں. ڈنمارک سے گئے ہوئے بندے کے اوپر آپ کی تنقید بنتی نہیں ہے. ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے ڈنمارک کے لیے بندہ جا کے آواز اٹھاتا ہے یا کوئی کسی کام کے لیے بات کرتا ہے تو ہمیں فخر ہونا چاہیے. میں کبھی بھی نہیں کہتا آپ مسلم لیگ ان کو مان لیں, نہ مانیں, وزیر اعظم کو نہ مانیں, چھوڑ دیں وزیر اعظم کو. لیکن ڈنمارک سے کوئی بندہ جاتا ہے, وزیر اعظم سے ملتا ہے, ڈنمارک کے حق کی بات کرتا ہے, کوئی ہمیں لینے دینے کی بات کرتا ہے, ہمارے فائدے کے لیے چیزیں ہیں, تو اس میں آپ کی تنقید بنتی نہیں ہے. میرا یہ پوائنٹ ہے. لیکن جب وہ واپس آئیں گے تو یہ پارلیمنٹیرین پوچھیں, پارلیمنٹ کے اندر پوچھیں, جب وہ وزیر بنیں گے, جب ممبر بنیں گے, جب اپنا کیا نام ہے کمیون کے ممبر بنیں گے تو وہاں سوال کیے جا سکتے ہیں. لیکن یہ سوشل میڈیا پہ لکھنا, اتنا بڑا وہ کیا کہتے ہیں دانشور بننا, تو میں سمجھتا ہوں کہ منشا ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ ساری دنیا سے لڑائی لے سکتے ہیں لیکن آپ کسی ذہنی مریض سے نہیں لڑ سکتے. یہ بات رائے صاحب آپ کی 200% ٹھیک ہے, اور میں لڑائی لیتا بھی نہیں ہوں. میں نے لکھ دیا کل نا, جب تصویر لگی تھی میں نے لکھ دیا کہ ٹو گریٹ پرسنالٹی. ایک بندے نے نیچے لکھا, اب میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, اس نے لکھا جی اچھا وائے. میں نے نا اس کو پوچھا کہ اگر میں کسی کو اچھی پرسنالٹی لکھتا ہوں تو مجھے آپ سے پوچھ کے لکھنا پڑے گا, مجھے آپ بتاؤ گے میں نے کس کو اچھی لکھنا کہ نہیں لکھنا.
مجھے تو لوگوں کے اس حد تک لوگوں کا دماغ جو ہے نا وہ کام کرتا نظر نہیں آتا. وہ لوگ ہیں جو ہر وقت لاپتے ہیں پاکستان, اور وہ لوگ اس حد تک گرے ہو چکے ہیں. ایسا میں بہرحال کوئی اس بات میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا. چلیں منشا چھوڑیں, یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں, دیکھیں یہاں چلتی رہیں گی, لوگ لکھتے رہتے ہیں, اچھا بھی لکھتے ہیں, برا بھی لکھتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ بس آپ جو ہے اپنے کام کی طرف توجہ دیں. آپ کو راستے سے لوگ ہٹانا چاہتے ہیں, دیکھیں ہم نے سب کو اوپن دعوت دیا ہے, یہاں کوئی بات کرنا چاہتا ہے. پچھلی اتوار کو بھی ہمارے تھنک ٹینک شاہ صاحب نے کہا تھا, کوئی بھی بات کرنا چاہتا ہے, کوئی بھی اپنی رائے دینا چاہتا ہے. یہ لوگ جتنے لوگ لکھ رہے ہیں انہیں پورا حق ہے ہمارے ساتھ رابطہ کریں, اس پر بات کریں. اگر کسی سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیبیٹ کریں, لیکن ذاتی مخالفت میں نہ کریں, ذہنی مریض بن کے نہ کریں. آپ سیاسی طور پہ ڈیبیٹ کریں. میں آپ کے ساتھ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کسی جگہ پہ غلط ہو رہا ہے, تو اگر آپ کو بات کرنی, میں خود حاضر ہوں. میں تو وہ بندہ ہوں جو پی ٹی آئی کے جلسوں میں بھی جاتا ہوں. میں تو وہ بندہ ہوں جو پیپلز پارٹی کو بھی اٹینڈ کرتا ہوں. میں سیکھتا ہوں بہت چیزیں, میں سیکھنے والا بندہ ہوں. میں نے کبھی بھی نہیں یہ کہا کہ میں بہت پرفیکٹ بندہ ہوں, لیکن بات کرنی ہے تو آئیں, پاکستان کی بات کریں. بات کرنی ہے تو آئیں, ڈنمارک کے فیوچر کی بات کریں. بات کرنی ہے تو آئیں, ہماری جنریشن کی بات کریں. میں وہ بندہ نہیں ہوں جس کے دماغ میں بھوسا بھر دیا گیا اور وہ ہم نے ایک ہی لائن پہ چلنا ہے. نہیں, رائٹ کو رائٹ اور غلط کو غلط کہنا سیکھیں. ہم پلس چیزیں دیکھیں. ہم ہر وقت نیگیٹیوٹی میں بجھے پڑے ہیں. لیکن منشا ایک بات آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ کے چیف آرگنائزر رحمۃ اللہ بیگ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ سکندر کا مسلم لیگ نواز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, تو میں سب تو آپ کسی کو ڈیبیٹ کرنی ہی نہیں چاہیے. پھر ایسا اس نے خود کہا ہے. سکندر سے میری خود بات ہوئی تھی جب ہم مجھے نوٹیفیکیشن کا مسئلہ چل رہا تھا. سکندر نے دونوں ہاتھوں سے کہا تھا میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں میرے باپ کی محبت تھی, رہے گی, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, وہ رہی, لیکن اب ان کا تعلق نہیں ہے. لوگ جان بوجھ کے گھسیٹ کے اس میں لے کے آتے ہیں کیونکہ وہ ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتے, ان کے ساتھ چل نہیں سکتے. اس بہانے سے وہ ان کو نشانہ بناتے ہیں. لیکن منشا یہاں ووٹ کوئی دیکھیں نا, یہاں ووٹ کوئی اپنا کان کے اوپر, کان پٹی کے اوپر رکھ کر تو وہ نہیں لیتا. ووٹ تو یہاں آپ سب کا جمہوریہ کا, جس کو مرضی دے, کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کو کس کو ووٹ دے رہے ہیں. راج صاحب یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی دیکھیے نا, سکندر کے ساتھ غداری بھی تو کرنے والے لوگ موجود تھے نا. میر جعفر میر صادق بھی تھے نا. اب وہ نظر آ رہے ہیں سارے کے سارے. اب ان کی محبت نظر آ رہی ہے. کہاں کھڑے تھے وہ لوگ, کیوں سکندر کے اتنا ہاپ دے کے ووٹ نہیں پڑے تھے, اب نظر آ رہی ہے. تو وہ چیزیں وقت کے ساتھ ظاہر ہو جاتی ہیں. میں آج بھی کہتا ہوں, چاہے سکندر ہو, چاہے کوئی بھی ہمارا پارلیمنٹیرین ہو, چاہے کوئی. منشا آپ نے دیکھا ہے, چلیں اب آپ نے یہاں لوکل ڈیبیٹ پر بات کرنی شروع کر دی. یہ چونکہ لوکل ہماری خبر ہے, ہماری کمیونوں کی یہ خبر ہے. منشا دیکھیں کہ جب بندہ کہتا ہے اپنے آپ کو میں جمہوریت پسند ہوں, تو لوگ یہ جمہوریت پسند جو ہے وہ اٹلی میں ڈیمونسٹریشن کرنے چلے جاتے ہیں, شہباز گل کے پاس اس کے مظاہرے میں چلے جاتے ہیں جو اسٹیٹ کے خلاف باتیں کرتا ہے, وہاں یہ ڈیمونسٹریشن میں جا کر تقریریں بھی کرتے ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ اپنی تقریر بھی لگائیں جو انہوں نے وہاں تقریریں کی ہیں. میرے سب جاننے والے, میں سب کی عزت کرتا ہوں, لیکن یہاں ڈنمارک میں کیوں نہیں کرتے؟ کوئی ایک ڈیمونسٹریشن دیکھی ہے آپ نے؟ کوئی ایک مظاہرہ دیکھا ہے آپ نے؟ رائے صاحب جب انہوں نے ڈنمارک میں بھی ڈیمونسٹریشن کی تھی, جب انہوں نے یہاں پر 2-3-4 جگہوں پہ انہوں نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا, تب کیا فائدہ ہوا تھا سوائے پاکستان کی بدنامی کے؟ اٹلی میں چلے جائیں آپ, جہاں بھی چلے جائیں, شہباز گل کی زبان سے جتنے پیارے لفظ نکلتے ہیں, میں تو ان کے بارے میں کچھ لفظ کہہ کے اپنی زبان خراب نہیں کرنا چاہتا, وہ ہم سب کو پتہ ہے. ہم سب کو پتہ ہے, ان کو بھی پتہ ہے وہ کتنے کے نفیس لوگ ہیں, کتنے کے وہ کرسی کے اوپر بیٹھ کے پاکستان میں ترلے کر رہا تھا کہ پانی پینے کے لیے, ابھی یہاں پر کھڑے ہو کے بڑی بڑی تقریریں کر رہا ہے. تو سامنا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے رائے صاحب. ابھی باتیں کرنی بہت آسان ہے. ان لوگوں نے وہاں پر جا کے آپ احتجاج کریں, احتجاج کرنا ہر بندے کا جمہوری حق ہے, لیکن خدا را پاکستان کے خلاف احتجاج مت کریں. اور اس بندے کے ساتھ کھڑے ہو کے احتجاج کر رہے ہیں جو بندہ 24 گھنٹے پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے. اگر وہ آپ جو تقریریں کر کے ہیں وہ شیئر کریں یہاں پر, وہ تقریریں کیسی تھیں آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کتنی محبت تقریریں تھیں. منشا یہ بھی دیکھیں نا کہ لوگ وہ بھی دیکھیں نا, اگلی صفوں میں امبیسی میں بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں, یہ کوئی شک نہیں. چلے منشا بات کرتے ہیں کہ بہت جلدی الیکشن آ جائیں گے. نومبر میں الیکشن ہے, بہت ساری تبدیلیاں ہوں گی. بہت سارے ہمارے پاکستانی نژاد دہنے جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ ہیں, اور آپ کی کمیون سے بھی جو ہیں وہ لوگ کینڈیڈیٹ ہوں گے, بنتے رہیں گے. اور حق ہے, جمہوری حق ہے, ہر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے, ایک سسٹم ہے. منشا اگر ذاتی شوق نہ ہو قوم کمیونٹی کی یا قوم کی خدمت کرنے کا, یا ڈنمارک میں جینون سیاست میں حصہ لینے کا شوق نہ ہو, کیا اپنی خواہش پہ کسی کو کھڑا کرو کہ تم ممبر بن جاؤ, میرا نام ہوگا, یہ ایسی سیاست کرنی چاہیے؟
نہیں, ایسی सियासत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. जो बंदा खुद सियासत नहीं करना चाहता, जिस सियासत में एक्टिव नहीं है ना, जिसको दिलचस्पी नहीं है, उसको धक्का लगा के सियासत में नहीं लेके आना चाहिए. वो आपका भी नुकसान है, आपके लोगों का भी नुकसान है, और जब वो अगर वो मेंबर कम्यून का बन भी जाएगा तो वो जीरो पे रहेगा, क्योंकि उसको तो धक्का लगा के लेके आए ना, हम शो करके लेके आए हैं. जिस बंदे को खुद शौक नहीं है सियासत करने का, खुद वो अपने कम्यून में इंटरेस्ट नहीं रखता, लोगों से नहीं मिलता, लोगों से नहीं जुड़ता, उसको पता नहीं है मसाइल का, चीज़ों का, तो उसे धक्का लगा के कभी भी सियासत में नहीं लेके आना चाहिए. ये मैं तो सीधा सीधा लफ्ज़ बोलता हूँ राय साहब, ऐसे धक्का लगा के लाने का फ़ायदा नहीं है. तो अभी भी यही बात है कि कम्यून के अंदर भी वोट हमने डालने हैं. तो हाँ, ये बात मैं जरूर कहता हूँ कि जिस कम्यून में जो बंदा भी खड़ा होए, फाइनल हो जाए, लिस्ट बन जाती है, अभी बन गई तकरीबन, तो उनको सपोर्ट जरूर करें, वोट जरूर दें, वोट ज़ाया मत करें, वोट की बड़ी पावर है, वोट दें. ये जो हमारी मुखालफतें हैं, हमारे दिमाग की जो गंदगियाँ हैं, ये पाकिस्तान की सियासत में चलती रहेंगी. यहाँ कानून चेंज करने के लिए, तब्दीली करने के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, कानून में हमारे जितने बंदे कामयाब हो जाएंगे, ये हमें बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए. दूसरा मंशा, मैं आपसे कहूँगा कि आपकी तंजीम या जमात है, ज़ाहिर है जमात ने फ़ैसला मिल के करना होता है. जो भी आपका स्पोक्समैन हो, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हो, तो हमें ख़बरें जो है जब भेजा करें प्रेस रिलीज़ की शक्ल में भेजा करें, ताकि आपकी ख़बर जो है उर्दू प्रोग्राम में जो है वो नशर की जा सके, बताया जा सके. बेशक अपने हम उनके नाम के साथ प्रेस रिलीज़ भी पढ़ दिया करेंगे, हमें कोई इतराज़ नहीं है. अब बताएं कि इस प्रोग्राम में वीडियो किस तरह शेयर करूँ. जी राय साहब, ठीक है, ये बात आपकी ठीक है. अभी हमारा जलासा है, हम उसमें ज़रूर बात करेंगे कि हमारा जो भी एजेंडा है और जो भी हमारी प्रेस रिलीज होती है वो हम आपको तहरीर की शक्ल में बिल्कुल वो हम ज़रूर आपको भेजा करेंगे. तो मैं इसलिए कहता हूँ कि ये अब मैं वीडियो बताएं, इस प्रोग्राम में वीडियो कैसे लगाऊं. जैसे इस प्रोग्राम में वीडियो लगाना तो तस्वीर के साथ आवाज़ लगा सकते हैं, वीडियो तो नहीं लगा सकते. लेकिन राय साहब, जो बातें हैं ये मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए होती, मुझे नहीं चाहिए कोई वैसा. मैं ये कहता हूँ, आपके साथ से आपको लोग सुनते हैं, फॉलो करते हैं, आपको सुना जाता है. इस चैनल को बहुत लोग सुनते हैं, पढ़े लिखे अच्छे सब लोग सुनते हैं. तो मैं उनको सबको ये बात समझाना चाहता था, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, चाहे मेरा अंदाज ठीक नहीं था या ठीक था मुझे नहीं पता, लेकिन वो पॉइंट समझ जाए. आपने अपना राइट इस्तेमाल किया है, जमहूरी तरीके से इस्तेमाल किया है, बड़े अदब के दायरे के अंदर रहते हुए इस्तेमाल किया, हर कोई कर सकता है. तो वो ये चीज़ें ज़रूर आप सामने रखें कि इसमें हमारा नुकसान हो रहा है. हम यहाँ पर तीसरी नस्ल जा रहे हैं, हम अभी तक भी कामयाब नहीं हुए, हमारा नुकसान हो रहा है. तो नुकसान से बचते हुए इस सियासत को जो सिर्फ बातों की हद तक हम पाकिस्तान में रखें, ये बातों की हद तक मत रखें, प्रैक्टिकल रखें. वहाँ के साथ वहाँ रहने दें, यहाँ के साथ यहाँ करें, और हमारे लोगों का फ़ायदा हो, हमारे आने वाली नस्लों का फ़ायदा हो, बच्चों का फ़ायदा हो. खुदारा ये रखें, छोड़ दें ये दोगली पुलिसी. हम मुंह पे बात करते हैं, हम यहाँ की सियासत करते हैं, पाकिस्तान की सियासत छोड़ देते हैं. लेकिन एक छोटी सी तस्वीर के पीछे मैं दिखाऊं आपको तो 40-50 लोग ऐसे हैं जिनको मैं बहुत समझता था कि ये जब यार बड़े मुखलस हैं डेनमार्क के लिए, बड़े पक्के हैं ये तो. लेकिन मैंने जब देखा कि बगैर किसी तस्दीक के उन्होंने ऐसे ऐसे अल्फाज लिख दिए था, मुझे तो अभी डेनमार्क की सियासत से ऐसे लगने लगा कि सिर्फ मजाक बन के रह गया. इसीलिए हमारे खिलाफ कवानीन बनते हैं, इसीलिए हमारे खिलाफ चीज़ें बनती है कि हम एक जगह एक पॉइंट पे इकट्ठे ही नहीं है. हम तो अपनी जाती रंजिशें निकाल रहे हैं हर चीज़ के अंदर. ये बात ऐसा मुझे लगती है, सच्चाई कितनी अल्लाह बेहतर जानता है. आपने अपना नजरी तजिया जो है मंशा आपने इसलिए कि चूँकि आप प्रोफेसर हैं, अच्छे अल्फाज यूज़ करते हैं, पढ़े लिखे अल्फाज यूज़ करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि राइट मैन राइट जॉब पे होना चाहिए, और यही बड़ी कामयाबी होती है. जी राय साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा. और मैं आज बहुत अच्छा मौसम भी है डेनमार्क का, और हमारे दिलों का मौसम भी अच्छा होना चाहिए, और हमारी सोच का मौसम भी अच्छा होना चाहिए. मैं फिर दोबारा समय को जो कहता हूँ, एक पैगाम देता हूँ, सियासत आप करें, मोहब्बत रखें, किसी भी सियासी पार्टी से, किसी लीडर से रखें, कोई इसमें कोई बुराई नहीं है. आप जमहूरी लोग हैं, हम सब रख सकते हैं, लेकिन उस मोहब्बत की वजह से पाकिस्तान को नुकसान ना हो, उस मोहब्बत में पाकिस्तान का नुकसान ना करें. अपने अल्फाज का चुनाव ठीक रखें. अपना जो डेनमार्क में रहने वाली हमारी नस्ल है वो हमसे कुछ सीखे, ना कि वो हमसे बदजन हो के वो इस हद तक चली जाए कि वो भी जैसे हम अभी 3 नस्लें हो चुकी हैं, हम अभी 2-4 पार्लियामेंटेरियन नहीं लेके आ सके, तो ऐसे आगे भी जाके हमारी इन मुश्किलात का सामना ना करना पड़े. हम 30-35 हज़ार लोग यहाँ पर रहते हैं, तो इसके बावजूद हमारा कोई भी लीडर, कोई भी हमारा बंदा पार्लियामेंट में नहीं जा पाता. तो इन चीज़ों से बाहर निकल के खुदारा डेनमार्क के सियासत के बारे में सोचें, कम्यून के अभी इलेक्शन, रीजन के इलेक्शन के सोचें, इन पे ज़्यादा तवज्जो दें, पाकिस्तान को, सियासत को पाकिस्तान तक रहने दें, अपने दिमाग को इधर खर्च करें. मेरा बस ये पैगाम है सब के लिए.
کوئی بھی کسی پارٹی سے محبت رکھے، لیکن ڈنمارک کے لیے سب ایک پوائنٹ اوپر ہونے چاہیے. اس میں کوئی بندہ جو کھڑا ہونے والا ہے وہ پی ٹی آئی سے کھڑا ہونے والا ہے، وہ بندہ اگر کھڑا ہونے والا مسلم لیگ نون کا اس کو جھنڈا لگا دیا گیا ہے یا کسی جماعت کا بھی لگا دیا گیا ہے، تو اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے پس رکھ کے آپ سپورٹ کر کے ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھرپور کامیاب کرائیں، ہماری جو کمیونٹی کے اندر ہیں ہماری کم سے کم آواز بنے. تو یہ پازیٹیو پوائنٹ ہونا چاہیے. منشا آپ ٹھیک کہتے ہیں. چلیں خبر اپنے سامعین و ناظرین کے لیے بھی کہہ دوں، بلکہ بریک بھی کر دوں. تو جب بھی آپ بات کر رہے تھے پی ٹی آئی کے دوستوں کی، تو جب بھی ان سے رابطہ کریں، میری باتیں آپ کی ریکارڈ بھی ہوتی رہتی ہیں کہ میں نے کہا جی آپ مائک پہ بولیں، فون کریں، تو کہتے ہیں جی رہنے جی ہمیں رہنے دیں، ہمیں رہنے دیں جی ہمیں رہنے دیں. تو اگر آپ کو ہمیں رہنے دیں تو پھر یہ سوشل میڈیا، اس کا مطلب ہے کہ گروپوں تک ہی ہر چیز محدود ہوتی ہے، اپنا فیس بک پہ ہوگی یا واٹس ایپ پہ ہوگی. اور اپنے اپنے وہ بات یہ ہوتی ہے نا کہ جب آپ کے یہاں پر اس پلیٹ فارم پہ بات ہوتی ہے تو یہ بات ریکارڈڈ ہوتی ہے، لوگ سنتے ہیں. ابھی لائیو سے لوگ سن رہے ہیں، بہت سارے لوگ میری بات سے اتفاق نہیں کریں گے، بہت سارے لوگ میری بات سے اتفاق کریں گے. جب ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے تو میں نے اپنی ذات کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے یا کسی لیڈر کے لیے بات نہیں کی. میں نے 2 ہی باتیں کی ہیں، پاکستان کے حق کے لیے بات کی ہے، ڈنمارک کی پولیٹیشین کے لیے بات کی کہ آنے والی نسل کو ڈنمارک کی پولیٹیشین میں ڈالیں. جب ہم پاکستان کی سیاست کو بچوں کے دماغ میں ڈالیں گے تو کیا حاصل کریں گے؟ ہم بات یہ کھل کے میدان میں بھی کہہ سکتے ہیں، کسی پلیٹ فارم پہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں. ہم ایک شخص کے لیے پاکستان کو داؤ پہ نہیں لگا سکتے. ہم ایک شخص کے لیے پاکستان کو کسی جگہ پہ کھڑا نہیں کر سکتے کہ جو ہمارے مخالفین ہیں وہ بھی ہمیں نشانہ بنائیں. ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے. تو یہ بات جو کہنے والے بندے ہیں وہ کہیں بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو میں تو ہر جگہ پہ کہہ سکتا ہوں الحمدللہ، کوئی میڈیا ہو کچھ بھی ہو، ہم کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور منشا ہم پاکستان کے لیے لوگ بات کرنا ڈنمارک میں رہتے ہیں، ڈنمارک کی سیاست کرتے ہیں، کو اپنی پارٹیوں جو ہیں ظاہر ہے اس ملک سے ہیں، اپنے ملک سے محبت ہے ان پارٹیوں. ہم جمہوری آدمی ہیں، کسی کی بنا تو نہیں کر سکتے، لیکن جب ڈنمارک کی سیاست کرتے ہیں تو پھر ایسی عادات بھی ہونی چاہیے، اسی طرح سیاست بھی کرنی چاہیے. ایگزیکٹلی رائے صاحب، یہی میرا پوائنٹ ہے. رکھیں محبت آپ پاکستانی پارٹیوں سے، لیکن اس حد تک رکھیں جو پاکستان کی حد تک ہے. یہاں جو ڈنمارک کی سیاست ہے، ڈنمارک کی سیاست ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے. ہم بہت نقصان کر چکے ہیں پچھلے اتنے سالوں میں. اب ہم اپنی چپکلسوں میں، اپنی ناراضگیوں میں، اپنے آپ کو اوپر نیچے لانے میں، گرانے میں، اپنی سیاست کا نقصان کر کے اپنے جو کھڑے ہوتے ہیں امیدوار ان کو ناکام بنا دیتے ہیں. تو خدا را ان کا ساتھ دیں. ابھی ڈنمارک میں ہماری ضرورت ہے، ہماری آنے والی نسل کو ڈنمارک میں ضرورت ہے. وہ پارلیمنٹ میں جائیں گے، وہ کمیون میں جائیں گے، وہ ریجن میں جائیں گے تو ہمارا فائدہ ہے. تو اس جو ہماری سیاسی پارٹیاں پاکستان کی ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ کے یہاں پر لوگوں کو کامیاب کروائیں. اپنے دماغوں کو صاف رکھیں، نفرت کی آگ کو چھوڑیں، محبت بھریں، محبت بانٹیں. تو یہی میسج ہے سب کے لیے کہ آپ کی نفرت جو آپ کی ہے وہ آپ منشا کے اندر رہے محبت گی. کے علاوہ ہمارے تھنک ٹینک سید توقیر حسین بخاری صاحب کہتے رہتے ہیں، جو فری کرونے کے اسپوکس مین بھی ہیں، وہ کہتے رہتے ہیں کہ غبیت بہت ہوتی ہے. یہ بالکل جو ہے وہ اندر رچ دس کی ہے، لیکن جو ہے 4 بندے جہاں بیٹھے ہوتے ہیں دوسروں کی غبیت کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے دو لوگ آتے ہیں تو پھر ان کی شروع کر دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں جی کہ سیاست جو ہے ہماری مرضی کے بغیر نہیں چل سکتی. یہی سب سے بڑی پرابلم یہی ہے نا. جب ہم دیکھیں یہ بات یاد رکھیں، جب 4 بندے بیٹھ کے کسی نئے آنے والے بندے کی منہ کے اوپر ایسے واہ واہ رسپیکٹ کریں گے، جب اس کے جانے کے بعد اس کی وہ چگلی کریں گے نا، تو جو 4 بندے بیٹھے ہیں وہ بھی یاد رکھیں کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. جب اٹھ کے جائیں گے ان کے بعد جو نیا بندہ آئے گا جو اٹھ کے جائے گا اس کی بھی چگلی ہو رہی ہے. تو پلیز یہ رہے میں رکھیں، اگر آپ کسی کی چگلی کر رہے ہیں تو آپ کی بھی ہو رہی ہے. تو ان سے بچیں، اچھی باتیں کریں. دیکھیں ہر بندے سے محبت نہیں ہو سکتی، ہر بندے کے لیے خاص نہیں ہو سکتا، لیکن کوشش کریں کہ اپنے دل کو نرم رکھیں اور جتنا ہو سکے دوسرے کا احترام کریں. آپ کا احترام آٹومیٹکلی دوسروں کے دلوں میں پڑ جاتا ہے. جب آپ احترام کرنا سیکھتے ہیں نا میں جی، کبھی دل کرتا ہے کہ میں لوگوں کو شغل کی شکل میں جو ہے نا کچھ دل لگی بھی ہونی چاہیے، لوگوں کو کلپ سناؤں. بعض لوگ ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، نہ ہی ذاتیات پہ جاتا ہوں، نہ ہی مجھے یہ زیب دیتا ہے، نہ ہی میرا یہ منصب ہے، کہ بعض لوگوں نے مراسیوں سے زیادہ میری تعریفیں کی ہوئی ہیں. مراسیوں سے زیادہ کمیونٹی فورم کے چیئرمین کی ہوئی ہیں، مراسیوں کی طرح میرے کام کی ہوئی ہیں. اس کے اوپر میں ایک بڑی مزیدار بات سناتا ہوں آپ کو جی جی. کہ راج صاحب، جو لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے نا، جو لوگ برابری نہیں کر سکتے، اس رتبے تک نہیں پہنچ سکتے نا، تو صرف وہ بات ہی کر سکتے ہیں. تو آپ سمجھیں جب لوگ آپ کی بات کر رہے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ترقی دے رہا ہے کہ ہر جگہ آپ کی بات ہے، آپ کو وہاں پر اکاؤنٹ کیا جا رہا ہے، آپ کو وہاں پر شمار کیا جا رہا ہے. تو یہ آپ کی جیت ہے. ان لوگوں کے منہ کے اوپر دبا ہے، تھپڑ ہے
جو لوگ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ آپ کی بات کرتے ہیں. یہ ایک ریئلٹی ہے دنیا میں. جو لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے, جو لوگ برابری نہیں کر سکتے, جو لوگ اس اسٹیج پر پہنچ نہیں سکتے, وہ صرف بات ہی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے جس کی عزت دینی ہے اس کو دینی ہے. کسی بندے کے کہنے کے اوپر نہ کسی کی عزت ملی ہے نہ کسی کو مل سکتی ہے. تو میں تو بڑا سیدھا سا بندہ ہوں. میرے خلاف کوئی 1000 بات کرے, میں کہتا ہوں کرے, میرا ذکر ہے, یہی میری فتح ہے. منشا آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا. سامعین میں چلتے چلتے ایک بات کہتا چاہوں, ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن ادارہ آپ کی آواز پر کوئی بھی آ کر بات کر سکتا ہے. جتنی باتیں منشا نے کی, اگر کوئی ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, یہ ٹائم آپ کے لیے حاضر ہے. اگر آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے, ہم ویڈیو ڈیبیٹ کریں گے اتوار والے دن, اگر کل کا دن ہے. اگر آپ پانا چاہتے ہیں, جن لوگوں نے بھی جہاں لکھا ہے, سوشل میڈیا پہ لکھا ہے, جہاں بھی لکھا ہے, وہ شامل ہونا چاہتے ہیں, ہمیں فون کریں. تو منشا اس وقت حاضر ہے. منشا کہتا ہے, منشا آپ ڈیبیٹ میں شامل ہونا چاہیں گے؟ ایسا بالکل, میں کسی جگہ پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. پاکستان کے حق کی بات ہو, ڈنمارک میں ہمارے فیوچر کی بات ہو, میں ہر جگہ پر بات کرنے کا تیار ہوں اور پروف کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں. اگر کوئی بندہ کسی سیاسی پارٹی کی بات کرنا چاہتا ہے تو اس لیول کی بات اس طرف ہوگی. اگر یہاں پر بات ہوگی تو صرف پاکستان کی بات ہوگی, یہاں پر بات ہوگی تو ڈنمارک میں ہمارے فیوچر کی بات ہوگی, قوانین کی بات ہوگی, ابھی جو کمیون کے الیکشن کی بات ہوگی. جہاں جو بھی بندہ بات کرنا چاہتا ہے, میں ہر پلیٹ فارم پر حاضر ہوں. اور میں دوبارہ صاحب کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ بی پازیٹیو رہیں, زندگی بہت چھوٹی سی ہے, بی پازیٹیو رکھیں. وہ چیزیں نہ لکھ کے جائیں کہ جب تک وہ پڑھی جائیں آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جائیں. اچھی چیزیں لکھ کے جائیں, اپنے آپ کا اچھا میسج دے کے جائیں. زندگی کا بھروسہ نہیں ہے, آج ہیں کل نہ ہوں, میں بھی کل نہ ہوں, کوئی بھی کل نہ ہو, کیا پتہ زندگی کا. وہ کام کر کے جائیں جو آپ کے جانے کے بعد بھی ایک مثال رہے, آپ کی یاد اچھے الفاظ میں لوگ لیا کریں. تو بس میری یہ سب سے یہی ریکویسٹ ہے. اگر میرا کوئی لفظ کس کو برا لگا ہو, منشا ایک بات, جب ہم نے سروے کیا لوگوں سے, یہ جو ٹرمپ صاحب نے, جو امریکہ کے صدر ہیں, انہوں نے بیان دیا گرین لینڈ کے بارے میں, دھمکیاں دیں, اور ہماری اسٹیٹ کے وزیر اعظم ہیں, جو ہے ہماری جو وزیر اعظم ہے ڈنمارک کی, تو جب ہم نے سروے کیا, لوگوں سے پوچھا, جو لوکل سیاستدانوں سے پوچھا, مسلمانوں سے پوچھا, تو اگر جنگ ہو جاتی ہے تو آپ کا کیا جو ہے, آپ کا کیا رویہ ہوگا, آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ انہوں نے کہا جی ڈنمارک ہمارا ملک ہے, ہم سب سے زیادہ صف کی اگلی صف میں کھڑے ہوں گے. جی ایسا بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جہاں پر ہم رہ رہے ہیں یہی ہمارا ملک ہے, یہی ہم, یہاں پر ہمیں روزی روٹی اللہ تعالیٰ نے اسی بہانے سے ہمیں دی ہوئی ہے. اس میں کوئی, لیکن مجھے نہیں لگتا ایسا اس حد تک کوئی جائے گا, اس حد تک ہوگا, مجھے لگتا نہیں ہے. اگر ایسا کبھی ہوا, دیکھیں وہی ہوتا ہے نا جی, جیسے ہم جہاں پر رہتے ہیں وہی ہمارا ملک ہوتا ہے, ہم ان کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں. ظاہری بات, ہم ڈنمارک میں رہتے ہیں, ڈنمارک کے ساتھ کھڑے ہیں اور آگے شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہاں تک کوئی نوبت جا سکتی ہے. ایسا میں بھی دیکھتا رہتا ہوں, انٹرنیشنل میڈیا, ایسی باتیں, دھمکیاں اور چیزیں چلتی رہتی ہیں, لیکن اتنا بڑا سٹیپ لینا کوئی ملک بھی ایسا غلطی نہیں کرے گا. اچھا منشا, خدا حافظ, چلتے چلتے پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. زندہ باد رہے سر, زندہ باد. تھینک یو جی.